بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، مختارات من ادب العرب سے بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 14 ہے، اور مقدمۃ الکتاب سے الدرس الثانی عشر یعنی 12واں سبق اور 12واں حصہ آج مقدمۃ الکتاب کا ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ ان هذه القطع والنصوص منثورة كما قلت في كتب الحديث والسيرة والتاريخ وكتب الطبقات والتراجم والرحلات وفي الكتب التي ألفت في الإصلاح والدين والأخلاق والاجتماع وفي بحوث علمية ودينية۔ یہ قطعات اور نصوص جیسے کہ میں نے ابھی بتایا، یہ حدیث، سیرت، تاریخ، طبقات، تراجم، اسفار اور ان کتابوں میں جو اصلاح، دین، اخلاق اور اجتماعی، علمی اور دینی مباحثوں میں تالیف کی گئی ہے۔ وفی کتب الوعظ والتصوف، وعظ اور تصوف کے کتب میں، وفی الکتب التي سجل فيها المؤلفون خواطرهم وتجارب حياتهم وملاحظاتهم وانطباعاتهم ورووا فيها قصة حياتهم، اور ان کتب میں جن میں مصنفین نے اپنے خیالات، زندگی کے تجربات، اپنے ملاحظات اور انطباعات قلم بند کیے ہیں، اور جن میں اپنی داستان حیات قلم بند کی ہے۔ تو یہ تمام کے تمام قطع اور نصوص منثورتن، یہ ان میں بکھرے پڑے ہیں، جا بجا ان میں پائے جاتے ہیں۔ اس سلائیڈ میں یہ ایک لفظ ہے انطباعات، طبع سے ہیں، باب سمع سے طبعاً، میلا کچیلا ہونا، اس معنی میں یہ آتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ باب انفعال سے یہاں پر استعمال ہوا ہے، انطباعاً، ڈلنے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ اس کو اگر ہم باب تفعیل سے لے لیں، تطبیعاً، تو بر دینے کے معنی میں یہ آئے گا، اور باب تفاعل سے تطبعاً، بر جانے کے معنی میں یہ استعمال ہوگا۔ بڑھتے ہیں جی اگلے سلائیڈ کی طرف۔ هذه ثروة ادبیۃ زاخرۃ تکاد تکون ضائعۃ، یہ چلکنے والی ادبی ثروت قریب تھا کہ ضائع ہو جاتی۔ وقد جنى هذا الإهمال على اللغة والأدب وعلى الكتابة والإنشاء وعلى التالیف والتصنیف وعلى التفکیر، اور اس سستی نے لغت، ادب، کتابت، انشاء، تالیف، تصنیف اور تفکیر پر جرم کا ارتکاب کیا۔ فقد حرمہ مادۃ عزیرۃ من التعبیر وباعثا قویا للتفکیر، اور اس کو تعبیر کے قوی مادے سے اور تفکیر کے قوی باعث سے محروم کر دیا۔ مخطئ من يظن أن المكتبة العربية قد استنفدت وعصرت إلى آخر قطراتها، بلا شبہ وہ شخص غلط فہمی میں ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ مکتبہ عربیہ ختم ہو گئی اور اپنے آخری قطرے تک نچوڑ لی گئی۔ إنها لا تزال مجهولة تحتاج إلى اکتشافات ومغامرات، وہ تو بلا شبہ ابھی تک مجہول ہے، کھولنے اور جان کی بازی لگانے کی طرف محتاج ہے۔ انها لا تزال بکرا جدیدۃ تعطی الجدید وتفجأ بالغریب المجہول، وہ ابھی تک نئی اور باکرہ ہے، نئی چیزیں دیتی ہے اور اچانک اجنبی اور مجہول چیز لاتی ہے۔
إنها لا تزال فيها ثروة دفينة تنتظر من يحفرها ويثيرها. اس میں ابھی تک ثروت خزانہ مدفون ہے اور اس کی منتظر ہے کہ کوئی اس کو کھودے اور اس کو پھیلائے. ان مکتبۃ الادب العربی فی حاجۃ شدیدۃ الی استعراض جدید و الی دراست جدیدۃ و الی عرض جدید. بلا شبہ عربی کا مکتبہ جدید نظر ثانی، نئے طرز پر پڑھانے اور نئی پیشکش کا شدید محتاج ہے. جی یہاں پر یہ چند الفاظ ہے. پہلا اس میں سے الاحمال حملہ سے ہے، یہ باب افعال سے یہاں پر استعمال ہوا ہے. احمالاً قصداً کسی کام کو چھوڑنا یا بھولے سے چھوڑ دینا ایک ہی معنی آتا ہے. باب ضربہ سے اس کو اگر لے حملاً حمولاً تو بہانے کے معنی میں یہ آتا ہے. غزیرتن یہ اس کی جمع، یہ مفرد ہے، جمع اس کی عزار آتی ہے. غزرہ سے یہ باب کرمہ سے غزرن غزارتن کسی شے کا کثیر ہونا اس معنی میں یہ آئے گا. اور اگر باب تفاعل سے اس کو لیا جائے تعذرن تو یہ موٹا ہونے، زیادہ گوشت والا ہونے کے معنی میں آتا ہے. اگلا لفظ استنفدت نفدہ سے ہے. باب سمع سے نفدن نپادن نیست اور نابود ہونا، اور باب نصر سے بھی نفدن اس کا آتا ہے آگے بڑھنے کے معنی میں، آگے بڑھ جانا. اس کو اگر ہم باب افعال سے لے لیں تو انفادن بے مال ہونا، بے توشہ ہونا اس معنی میں یہ آتا ہے. یہاں یہ باب استفعال سے استعمال ہوا ہے استنفادن نیست اور نابود کرنے کے معنی میں، اور یہی معنی باب افتعال سے آتا ہے انتفادن جب اس کا مصدر آ جائے. وتفجأ فجأ یہ باب سمعا اور فتح سے فجأن اور فجأتن دونوں طرح کے مصدر اس کے استعمال ہو سکتے ہیں. باب مفاعلہ سے یہ استعمال ہوا ہے یہاں پر مفاجاتن اچانک آنے کے معنی میں، اور باب افتعال سے اگر اس کو لیا جائے تو اس کا مصدر افتجاءن جلدی کرنے کے معنی میں آتا ہے، اور یا اچانک آنے کے معنی میں یہ بھی آتا ہے. بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف. ولكن هذه الدراسة وهذه الاستعراض يحتاجان إلى شيء كبير من الشجاعة وإلى شيء كبير من الصبر والاحتمال وإلى شيء كبير من رحابة الصدر وسعة النظر. لیکن یہ پڑھانا اور نظر ثانی کرنا بہت بڑی شجاعت، بہت بڑے صبر و برداشت اور سینے کی کشادگی، بہت بڑی کشادگی اور نظر کی بہت بڑی وسعت کا محتاج ہے. فالذی یحوز فیہا لیخرج علی العالم بتحف ادبیت جدیدت وذخائر عربیت جدیدت ينبغي ألا يكون ذيك التفقير جامدا متعصبا في فهمه للأدب متعصبا لبلد أو لطبقة أو لعصر. لہذا جو شخص اس میں گھسنا چاہتا ہے تاکہ دنیا کے لیے نئے ادبی تحفے اور نئے عربی ذخیرے نکالے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس میں تنگ فکری اور جمود نہ ہو، ادب کے سمجھنے میں متعصب نہ ہو، کسی شہر، کسی طبقے یا کسی زمانے کے اعتبار سے متعصب نہ ہو. تحولہ زحامت العمل واتساع المکتبۃ العربیۃ او یوحشہ عنوان دینی او یمنعہ من
من الاختیار والدراست اسم قدیم لا صلۃ لہ بالادب والادباء. کام کی بڑائی اور عربی مکتبے کی وسعت اس کو پریشان نہ کر دے، یا کوئی دینی عنوان اس کو وحشت میں نہ ڈالے، یا کوئی قدیم نام جس کا ادب اور ادباء سے ادنیٰ سا بھی تعلق نہ ہو. یجب ان یکون حر التفکیر واسع الافق بعید النظر مطلعا الى الدراسة والتجربة واسع الاطلاع على الكنوز القديمة يفهم الادب في اوسع معانيه. اس کو اختیار اور پڑھانے سے نہ روکے، بلکہ ضروری ہے کہ وہ آزادانہ سوچ، وسیع افق والا، دور اندیش ہو، پڑھانے اور تجربے میں نکالا ہوا ہو، یعنی خوب ماہر اور تجربہ کار ہو، پرانے خزانوں کے بارے میں وسیع مطالعہ رکھنے والا ہو، اور ادب کو اس کے وسیع معنی کے ساتھ سمجھنے والا ہو. وَيَعْتَقِدُ أَنَّهُ تَعْبِيرٌ عَنِ الْحَيَاةِ وَعَنِ الشُّعُورِ وَالْوِجْدَانِ فِي أُسْلُوبٍ مُفْهَمٍ مُؤَثِّرٍ لَا غَيْرٍ. اور یہ اعتقاد رکھنے والا ہو کہ صرف سمجھانے والے کے مؤثر انداز ہی میں یہ زندگی، شعور اور وجدان سے تعبیر ہے، اس کے علاوہ نہیں. جی یہاں پر یہ چند الفاظ ہے. رحابتا، رحبہ سے ہے، یہ باب سمعہ سے، اس کا مصدر رحبن آتا ہے، کشادہ ہونے کے معنی میں. باب کرمہ سے یہ استعمال ہوا ہے رحبن رحابتن، یہ بھی کشادہ ہونے کے معنی میں آتا ہے. اس کو اگر ہم باب افعال سے لے لیں تو باب افعال سے لینے کی صورت میں ارحابن مصدر اس کا آتا ہے کشادہ ہونے کے معنی میں. اگلا لفظ بتحف، تحفتن اس کی مفرد ہے، ہدیے کو کہا جاتا ہے. باب افعال سے اتحافن، یہ ہدیہ کر دینے کے معنی میں، تحفہ دینے کے معنی میں آتا ہے. اگلا لفظ ہے جی تہولہ، تہول حول سے ہے. باب نصرہ سے یہ یہاں استعمال ہوا ہے حولن، مصدر باب نصرہ سے آتا ہے خوف زدہ ہونے کے معنی میں. اور اگر اس کو ہم باب تفعیل سے لے لیں تحویلاً تو یہ گھبراہٹ میں ڈالنے کے معنی میں آتا ہے. اس کے علاوہ باب افتعال سے احتیالاً، یہ گھبرانے کے معنی میں آتا ہے. او یوحشہ وحشہ، یہ باب ضربہ سے وحشن، خوف کی وجہ سے کسی چیز کو پھینکنا، اس معنی میں یہ آتا ہے. باب افعال سے یہاں پر استعمال ہوا ہے ایحاشن، وحشت محسوس کرنے کے معنی میں یہ آتا ہے. اس کے علاوہ یہ باب تفاعل سے توحشن، وحشی کی مانند ہونا، اس معنی میں یہ آتا ہے. اور اگر باب استفعال سے اس کو لیا جائے استیحاشن تو پھر وحشت محسوس کرنے کے معنی میں یہ آتا ہے. جی عزیز طلباء کرام، بحمد اللہ تعالی ہمارا یہ درس بھی اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ العزیز اگر زندگی رہی تو اگلے درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، جو کہ انشاءاللہ اس کتاب مقدمۃ الکتاب کا آخری حصہ ہوگا. اس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.